أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: إن شأنك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنی ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیسے کریں۔ اس سلسلے میں احباب نے کچھ سوالات مرتب کیے تھے، انہی سوالات کی روشنی میں آج کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ گرچہ تمام سوالات تقریباً 10 سوالات مرتب کیے گئے تھے، لیکن تمام سوالات کے تک پہنچنا تو مشکل ہے، لیکن جس قدر ہم پہنچ پائیں گے پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و تائید یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے عالم ارواح میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے جو ہے عہد و پیمان لیا، ہر نبی سے عہد لیتا رہا اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس وقت کی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دی جائے اور تمہارے پاس وہ رسول آ جائے، یعنی نبی آخر الزماں، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت و تائید کرو گے۔ یہ انبیاء سے، تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان لیا تھا، تو آپ کی نصرت و تائید، آپ کا دفاع، یہ تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جو لوگ ہی آپ پر ایمان لائیں، آپ کی تائید کریں، آپ کی نصرت کریں، اور آپ جو نور لے کر آئے اس کی اتباع کریں، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر کے بھیجا تاکہ یہ لوگوں
تم آپ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی نصرت و تائید کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو اس بات کا حکم دیا اور تمام اہل ایمان کو اس کا مکلف کیا ہے کہ اہل ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی نصرت و تائید کریں، آپ کا دفاع کریں۔ یہ ہر مسلمان کی، ہر کلمہ گو کی یہ ذمہ داری قرار دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور سے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال جس کو تم نے جمع کیا، تمہاری تجارت جس کے مند پڑ جانے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، تمہاری بلڈنگیں، تمہاری عمارتیں جس کو تم پسند کرتے ہو، یہ تمہارے نزدیک اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو آپ کا دفاع یہ لازم، آپ کا دفاع یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کریں۔ تو جو سوالات یہاں مرتب کیے گئے ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیسے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت لی ہے اور عہد لیا ہے کہ ہم اپنے نبی کا دفاع کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی آپ کو جو حکم ہو رہا ہے اعلان اپنی دعوت پیش کیجیے، مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا استہزاء اور مذاق کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کا استہزاء اور مذاق کرنے والوں کے جواب کے لیے ہم کفایت کر جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سورہ انعام کی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، ان کا بھی استہزاء کیا گیا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے اس مذاق کے پاداش میں انہیں گھیر لیا اس چیز نے، اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے، اور اس طریقے سے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہاری طرف سے اللہ کافی، اللہ کافی ہے آپ کے دفاع کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دفاع کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن، آپ سے بغض رکھنے والا، آپ کا مذاق اڑانے والا ہی بے نام و نشان ہو کے رہے گا، بے نام و نشان ہو کے رہے گا۔ تو جتنے لوگوں نے انسانی تاریخ میں آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق کیا ہے ان کا انجام ہمیشہ انتہائی برا ہوتا رہا۔ اللہ نے برا انجام سے گزارا ہے، ان کو دفاع کرتا رہا اللہ نے دفاع کیا۔ چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابو جہل نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، لوگوں سے کہا کہ تمہارے سامنے یہ محمد جو سجدہ کرتا ہے، زمین پر سر ٹیکتا ہے، اگر میں نے لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا سجدہ کرتے ہوئے تو میں اس کے گردن کو کچل کر رکھ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لاتے ہیں، کفار قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سرداران کی محفل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، اتنے میں ابو جہل بڑھتا ہے آپ کی طرف، لیکن تھوڑی دیر کے بعد لوگ دیکھتے ہیں پیچھے کی طرف لوٹ کر کے پیچھے پیڑھی کے بل لوٹ رہا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ سامنے سے کوئی چیز روک رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے سامنے آگ کی ایک خندق تھی اور بہت سے پر مجھے نظر آ رہے تھے، میری ہمت نہ ہوئی آگے بڑھنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر ڈالتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا دفاع کرتا رہا ہے، پوری سیرت طیبہ ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ اسی طرح سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ احد کا میدان ہے، چاروں طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ایک شخص ہے اور بائیں ایک شخص ہے، لمبے تڑنگے سفید لباس میں ملبوس ہیں، کبھی میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا اور وہ آپ کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا یہ دونوں جبریل اور میکائیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دفاع کے لیے جبریل و میکائیل کو میدان احد میں بھیجا۔ اسی طریقے سے قریش کے سرداروں نے جو کچھ کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہجرت کے موقع پر مکہ کے نوجوانوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جیسے یہ نکلیں گھر سے بس ایک بار یہ حملہ کر کے ان کا قصہ تمام کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے پورے سیرت کے واقعہ پڑھ لیجئے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کرتا رہا، دفاع کرتا رہا، اور جن لوگوں نے بھی آپ کی شان میں گستاخیاں کی ان کا انجام ہمیشہ انتہائی برا ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ عتیبہ بن ابی لہب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، سورۃ طیبہ پڑھیے، آپ کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ سے دعا کی تھی کہ سلط اللہ علیہ کلبا من کلابہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ ابو لہب اپنے بیٹے کو لے کر شام کی تجارت میں گیا، راستے میں جگہ پڑا، اس نے کہا بھائی میرے بیٹے کی آپ لوگ حفاظت کیجئے، مجھے ڈر ہے کہ محمد کی بد دعا نہ لگ جائے۔ وہاں پر لوگوں نے بیچ میں اپنے گھیرے میں لے کر چاروں طرف سے اونٹوں کو بیٹھایا، خود گھیرے میں لے کر اس کو سوئے، لیکن رات کو شیر پہنچا اور عتیبہ بن ابی لہب کو اچھل لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اسی طریقے سے کسریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی اور آپ کے
نام مبارک کو چاک کیا تو اللہ تعالی نے اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کو جگہ نہ ملی۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ ہم یاد رکھتے ہیں کہ جب اس نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کہ مدینہ پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والے ہیں ان دلیلوں کو نکال باہر کریں گے، تو جب مدینہ پہنچتا ہے تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا ہی تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے مدینہ کے راستے پر اور اپنے باپ کو روک دیتا ہے کہ تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، تمہارے لیے میری تلوار ہے، تمہارے لیے میری تلوار ہے، تم نے یہ کیسے کہا؟ یہ گستاخانہ کلمات تم نے کیسے ادا کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے سلسلے میں کہ عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے؟ آج دیکھنا کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے۔ آج تم کو میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے، تمہارے لیے میری یہ تلوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، کہتے ہیں جانے دو، چھوڑ دو، جانے دو، چھوڑ دو اس کو، جانے دو، کوئی بات نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تب عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو اجازت دی مدینہ میں داخل ہونے کی۔ اس طریقے سے جن لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بہت برا کیا ہے۔ مدینہ میں صحیح بخاری کی روایت ہے، تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے کہ مدینہ میں ایک نصرانی رہتا تھا، جب وہ اذان ہوتی تھی تو اذان سن کر کے جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنتا تھا تو کہتا تھا حرق الکاذب، حرق الکاذب، جھوٹا جلا دیا جائے۔ ہوا ایسا کہ ایک دن وہ سو رہا تھا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، خادمہ آگ لے کے پہنچی، آگ کا شرارہ، چنگاری اڑی اور پورے گھر کو جلا کے خاکستر کر دیا۔ یہ تمام کے تمام پورے اہل خانہ اس میں بھسم ہو کر کے رہ گئے۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ مدینہ میں ایک نصرانی تھا، وہ اسلام لایا، یعنی کرسچن نصرانی تھا، اسلام لایا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران بھی پڑھی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتابت بھی کرتا تھا، لکھتا بھی تھا کچھ، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، پھر نصرانی ہو گیا اور کہنے لگا کہ ان کو تو وہی معلوم ہے جو میں نے لکھ دیا ہے، وہی یہ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ اس کی وفات ہو گئی۔ مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو دفن کیا، صبح دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش اوپر زمین پر پڑی ہوئی ہے قبر سے باہر۔ لوگوں نے کہا یہ انہی لوگوں نے، مسلمانوں نے کیا ہوگا، یہ ان کے ساتھیوں نے کیا ہو، کیونکہ یہ ان کے دین کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ پھر دوبارہ اور گہری قبر کھود کر دفن کیا۔ دوسرے دن پھر دیکھتے ہیں صبح تو پھر اس کی لاش اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے دن پھر یہی کہہ کر کے انہوں نے دفن کیا اور گہری قبر کھودی، پھر صبح دیکھتے ہیں تو اس کی لاش اوپر پڑی ہوئی ہے۔ تیسرے دن بھی لاش کو اوپر دیکھا، کہا نہیں یہ جو ہے اوپر کا معاملہ ہے، یہ کسی کا کیا ہوا نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے اس کی لاش کو ایسے ہی پھینک دیا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، جسے بخاری کی روایت۔ اسی لیے اسی طریقے سے سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں ابو لہب کا کیا انجام ہوا، جس نے کہا تب لک، تباہ و برباد ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سن کر غارے جو ہے پہاڑی پر جب آپ نے ندا دی تھی اول رسالت میں، اور جو ہے صفا پر چڑھ کر کے جو آواز دی تھی، اور جب لوگ آئے تھے جب آپ نے خبر دی، اپنی رسالت کا اعلان کیا،
تو اس نے کہا تبًا لک الہذا جمعتنا، کیا تو تباہ ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس کا انجام کیا ہوا میرے بھائی؟ یہ مرا تو ایسی بیماری میں مرا کہ اس کی اولاد اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہ ہوئی، اس کی اولاد نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا، اور اس کی لاش گھر میں سڑتی رہی۔ محلے والوں نے کہا بھائی یہ بدبو پھیل رہی ہے، اس وبا کو بھگاؤ یہاں سے۔ تو غلاموں کے ذریعے، دوسروں کے ذریعے اس کی لاش کو باہر مدینہ مکہ سے باہر پھینکوایا گیا۔ تو جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، جو ہے اس کا یہی انجام ہوتا رہا ہے۔ چاند سے درر کامنہ میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ جو ہے جو مغلوں کے ہاں، ہلاکوں کے ہاں جو ہے، ہلاکوں کی ایک بیوی جو ہے وہ کرسچن تھی، ظفر خاتون نام تھا، جس کے واسطے ذریعے جو ہے مغلوں کے اندر نصارہ نے اپنی دعوت شروع کر دی تھی، نصرانی بناتے تھے لوگوں۔ ایک مرتبہ ایک جو ہے مغل امیر جو ہے نصرانی ہو گیا، تو اس کے جشن میں نصارہ نے بہت بڑا جلسہ جمع کیا، اور جلسے کے اندر ایک پادری تقریر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرنے لگا۔ ایک کتا بغل ہی میں تھا، بدھا ہوا، جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینی شروع کی تو کتا اس کے اوپر کود پڑا اور اس کو نوچ کھایا، اس کو نوچا، لوگوں نے اس کو ہٹایا، اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ بھائی یہ تم نے جو یہ گالی دی ہے نا، اس کی وجہ سے کتا تمہیں نوچ کھایا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ کتا میرا بہت پیارا ہے، یہ بہت پیارا کتا ہے، میں نے ہاتھ سے جب اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے جا رہے ہیں، اس لیے یہ کود پڑا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنی تقریر شروع کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو کتا اپنی رسی توڑ کر کے اس کے اوپر کود پڑا اور اسے گلے کو پکڑ کر کے مار ڈالا، اس کو پکڑ کر کے مار ڈالا۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس واقعے کو الدر الکامنہ میں ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت یہ منظر دیکھ کر کے 40,000 نصارہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ منظر دیکھ کر 40,000 نصارہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح علامہ تیمیہ رحمت اللہ علیہ الصارم المسلول میں لکھتے ہیں کہ ہم نے فقہاء اور علماء سے یہ سنا ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ کسی قلعے کا، کسی شہر کا جہاد کرتے ہوئے محاصرہ کرتے تھے، اور محاصرہ مہینے 2 مہینے چلتا رہتا تھا، فتح نہیں ہوتی، اور اگر کوئی اس شہر میں سے، اس قلعے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دیتا، آپ پر سب و شتم کرتا، تو اس کی فتح ہمارے لیے آسان ہو جاتی تھی۔ فوراً 2-3 دن کے اندر ہم اس قلعے کو، اس شہر کو فتح کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ دفاع کرتا رہا ہے۔ آج میرے بھائیوں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام تیزی کے ساتھ تمام پروپیگنڈے کے باوجود، تمام کوششوں کے باوجود کہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مسلمان تکلیف پہنچائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود جو اسلام تیزی سے ان کے گھروں میں پھیل رہا ہے، ان کے لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے پوری یورپ کی دنیا بوکھلائی ہوئی، یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم مسلمانوں کے جذبات کو ابھاریں گے اور مسلمان الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے، جس سے اسلام پر بدنام ہوگا، مسلمان بدنام ہوں گے، اور اس وجہ سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی اور اسلام کی قبولیت
میں کمی آئے گی اور لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کے اندر جو حقانیت رکھی ہے، اس دین کے اندر جو کشش رکھی ہے، جو جاذبیت رکھی گئی ہے، وہ تمام کوششوں کے باوجود اسلام کی نشر اشاعت کو روک نہیں سکتے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھر کے رہے گا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالی ہمیشہ پوری تاریخ انسانیت شاہد ہے کہ جب بھی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ہے، آپ پر سب و شتم کیا ہے، آپ کی تحقیر و تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ وہ اسی دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ان کی ذلت کا، ان کی رسوائی کا مشاہدہ کیا ہے۔ اب آئیے دوسرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دفاع کیسے کیا؟ آپ اپنا دفاع کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، تمام جو ہے برے القاب و آداب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار و مشرکین استعمال کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر و ثبات بنے ہوئے تھے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ اے نبی، یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ صبر کیجئے، آپ صبر پر قائم تھے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکہ، السلام علیکہ۔ کہتے ہیں السلام کے معنی موت کے، السلام علیکہ تم مر جاؤ۔ سلام کرتے ہوئے انہوں نے کہا السلام علیکہ تم مر جاؤ۔ تو کہتی ہے میں سمجھ گئی، میں نے کہا علیکم السلام واللعنہ، تم مر جاؤ، تم پر لعنت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معلوم یا عائشہ، عائشہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ کہا یا رسول اللہ فإن اللہ يحب، اللہ نے فرمایا فإن اللہ يحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، سختی کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں موت کی بدعا ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کی تلقین کر رہے ہیں کہ عائشہ نرمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، سختی کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اولم تسمع، کیا آپ نے سنا نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کہا میں نے سنا، تو میں نے بھی کیا کہا وعلیکم، میں نے کہا وعلیکم تم پر بھی، وعلیکم تمہارے لیے جو چاہتے ہو تمہارے لیے بھی وہی ہے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، تو میں نے کہا وعلیکم۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، ابن حبان نے اس کو روایت کی ہے اپنی صحیح کے اندر، اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں، اور اسی طریقے سے مزی نے تہذیب الکمال میں، اور حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس کو روایت کی ہے۔ جو ہے زید بن سعنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ زید بن سعنہ یہ اہل کتاب میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر وہ تمام علامتیں جو نبوت کی تھیں میں نے سمجھ لیا تھا، لیکن دو علامتیں ایسی تھیں جس کو میں اس کو معلوم نہ کر سکا تھا۔
اس لیے میں اس کے پیچھے لگا کہ یہ 2 علامتیں بھی معلوم ہو جائیں۔ وہ 2 علامتیں کیا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہتے ہیں یسبق علمہ جہلہ ولا یزید شدت الجہل علیہ الا علما، کہ آپ کی بردباری جہالت پر غالب ہو اور جہالت کی شدت سے آپ کی بردباری میں اضافہ ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے پاس آنا جانا شروع کیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ اپنے حجرے سے نکلے، آپ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، اپنی سواری سے اٹھتا ہے، بدو ہے، اور کہتا ہے رسول اللہ بنو فلاں بستی کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر ان کے پاس مال کی ریل پیل ہوئی، لیکن اس وقت وہ قحط کا شکار ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ مرتد نہ ہو جائیں، اسلام سے پھر نہ جائیں اس صورت تنگی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجیے تاکہ ان کی دادرسی ہو اور ان کی ضروریات کی چیزیں وہاں پہنچائی جا سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بغل میں ایک صاحب کھڑے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا، زید بن ثانہ کہتے ہیں، زید کہتے ہیں آپ ان کے بغل میں، شاید وہ عمر تھے، ان سے کہا تو حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت تو کچھ باقی نہیں رہا ہے، اس وقت جو ہے کچھ باقی نہیں ہے، کیسے کیا پہنچایا جائے ان لوگوں کو؟ تو کہتے ہیں میں نے زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے کہا، آپ سے قریب ہوا اور قریب ہو کے کہا کہ یا محمد هل لك ان تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلاں، یہ محمد مسلمان نہیں تھے ابھی تک، کہا محمد کیا آپ جو ہے مجھ سے بنو فلاں کے باغ کا کھجور بیچیں گے کہ جب تیار ہوگا میں قیمت ابھی ادا کر دوں گا، اور وہ کھجور کی جو ہے آپ جب تیار ہوگا کھجور تب دیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اے یہودی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں فلاں کے باغ کا کھجور تمہیں دوں، میں تمہیں کھجور بیچ سکتا ہوں، میں تم سے کھجور کی بیع کر سکتا ہوں، لیکن یہ شرط جو تمہاری ہے کہ فلاں کے باغ کا کھجور، تو اس کی یہ شرط نہیں بنتی ہے، اس شرط کے بغیر مطلب کھجور کی بات کرو تو ہمارا بیع ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، زید کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بیع کر لیجئے، تو بیع ہو گئی، بات چیت ہوئی کہ کتنے حصہ ہمیں کھجور اس وقت میں فلاں تاریخ تک آپ کو دینا ہے، اور زید نے قیمت فوراً 80 دینار کہتے ہیں میں نے ادا کر دیا۔ آپ کے ہاتھ میں وہ 80 دینار پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 80 دینار اس بدوی کو، اس دیہاتی کو دیا، کہا لے جاؤ اور ان کا انتظام کرو۔ وہ 80 دینار جو مجھ سے کھجور بیچا تھا وہ دے دیا اس جو ہے بدوی کو، اور کہا لے جاؤ اس سے ان لوگوں کا انتظام کرو۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں چلا گیا، جو وقت مقرر تھا اس سے 2-3 دن پہلے ہی میں پہنچ گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، فارغ ہوئے اور آ کر کے جو ہے ایک دیوار کے کنارے بیٹھ گئے۔ میں پہنچا اور میں نے آپ کی گریبان پکڑ لی اور سختی سے میں نے کہا کہ اے محمد میرا حق ادا کرو، اے محمد میرا حق ادا کرو۔ میں تو بنو عبد المطلب کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، ٹال مٹول کرنے والے نہیں تھے۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ کہتے میں نے دیکھا عمر کو، ان کی آنکھیں جیسے آسمان چکر کر رہا ہو، آنکھیں چکر جو ہے گھومنے لگی، اور جو ہے مجھے اپنی نگاہ سے انہوں نے دیکھا، کہا اے عدو اللہ اتقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسما، اے اللہ کے دشمن تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گستاخانہ گفتگو کر رہے ہو، ایسی باتیں کر رہے ہو
اور ایسی حرکت کر رہے ہو آپ کی گریبان پکڑی ہوئی ہو. اگر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں ابھی تمہاری خبر لے لیتا، تو اسی تلوار سے تمہاری گردن جدا کر دیتا میں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کے علاوہ کی زیادہ ضرورت تھی. اے عمر تمہارا کام یہ تھا کہ تم مجھ سے کہتے کہ تم اچھی طرح اس کا ادا کر دو، دے دو کچھ اور اس سے یہ کہ تعلیم دیتے کہ تم اچھی طرح طلب کرو. یہ طریقہ طلب کرنے کا نہیں ہے، تم کو یہ تعلیم دینی چاہیے تھی. مجھ کو اچھی طرح ادا کرنے کی نصیحت کرتے اور اس کو اچھی گفتگو کرنے اور اچھی طرح طلب کرنے کی نصیحت کرتے. اس کی تلوار کھینچنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد کہا عمر جاؤ اس شخص کو کھجوریں دے دو اور 20 سا کھجور زیادہ دے دینا اس کو، کیونکہ تم نے اس کو خوف زدہ کیا، تم نے اس کو خوف زدہ کیا ہے تو 20 سا کھجور اس کو زیادہ دے دینا. زید کہتے ہیں کہ عمر لے کے گئے مجھے کھجوریں دی تو 20 سا کھجور زیادہ دیا. میں نے کہا بھائی یہ کیسے، اتنے کا تو معاملہ ہمارا نہیں ہوا تھا، یہ 20 سا زیادہ کیسے؟ تو کہا یہ میرے نبی نے کہا ہے کہ تمہیں 20 سا زیادہ کر دوں کیونکہ میں نے تم کو خوف زدہ کیا تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ 20 سا کھجور تمہیں میں زیادہ دے دوں. جب یہ بات آئی تو زید نے کہا کہ عمر کیا تم جانتے ہو معاملہ کیا ہے، حقیقت میں اصلی خبر کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا بھائی نہیں مجھے تو نہیں معلوم. من انت، تم کون ہو؟ تو کہا نا زید بن ثانہ. سنو خبر میری سنو، جو ہے میں نے جو بات کہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو کچھ حرکت میں نے کی ہے اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ اے عمر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ کے چہرے انور سے نبوت کی تمام علامتیں مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کہ آپ واقعی یہ چہرہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. لیکن 2 علامتیں ایسی تھی جس کو میں نہیں سمجھ سکا تھا. وہ 2 علامتیں کیا یہ تھیں کہ آپ کی بردباری آپ کے جہل پر غالب ہوگی اور جتنا ہی آپ کے ساتھ کوئی جہالت میں شدت کرے گا اتنی ہی آپ کی بردباری بڑھ جائے گی. تو یہ جو ہے تجربے کی اس کو پرکھنے کے لیے میں نے یہ ساری حرکتیں کی. یہ حرکت جو میں نے کی تھی یہی سمجھنے کے لیے. اور یاد رکھو عمر انی قد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اے عمر اب میں اللہ کو اپنا رب مان کر، محمد اسلام کو اپنا دین مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر کے خوش ہوں، راضی ہوں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اعلان کیا اور اس طریقے سے یہ واقعہ بیان کیا. میرے بھائی یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی یہ بردباری، یہ علم، یہ صبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا ہے. گستاخیاں لوگ کرتے تھے، آپ نظر انداز کرتے تھے. چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری و مسلم کی اور اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے بعد جب واپس ہو رہے تھے راستے میں جو ہے ایک جگہ پڑاؤ پڑا، تمام صحابہ مختلف درختوں کے نیچے لیٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار لٹکا کر آرام کرنے لگے. اتنے میں جب آپ سو رہے تھے
ایک کافر آتا ہے، آپ کی تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، تلوار کر کھینچ کہتا ہے کہ میں انجی کا منی یا محمد بتاؤ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، کون بچائے گا تم کو آج مجھ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بچائے گا۔ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور کہا کہ اب تم کو کون بچائے گا، اب تم کو کون بچائے گا؟ وہ کانپنے لگا، کہا خذ خیر آخذ، اچھے پکڑنے والے بنو تلوار کو۔ کہا اچھا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے لڑنے نہیں آؤں گا، اور جو آپ سے لڑے گا اس کی مدد کبھی نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے بٹھا لیا اپنے پاس، صحابہ آئے، صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ شخص اس کام کے لیے آیا تھا، یہ شخص اس کام کے لیے آیا تھا، اس کو جانے دو، اس کو آپ جانے دو۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ اس طرح سے کتنے واقعات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے کہ کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گستاخوں کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، اور جس نے بھی گستاخی کی کبھی کامیاب نہیں ہوا، ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتا رہا ہے، اور قیامت تک ایسے لوگ ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے میرے بھائی، ایسے لوگ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے۔ تیسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے دفاع کرتے تھے، کیسے دفاع کرتے تھے؟ یاد رکھے میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا، آپ سے زیادہ کوئی محبوب صحابہ کے نزدیک نہیں تھا۔ جان مال اپنا سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے جو ہے قربان کر رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم آپ لوگوں کی محبت کیسی تھی؟ تو کانا واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الدمع۔ تو حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، ہماری مال سے، ہماری اولاد سے، ہمارے آبا اجداد سے، ہماری ماؤں سے، اور پیاس کے باوجود ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ آپ ہمارے نزدیک محبوب تھے۔ غزوہ احد کی تاریخ پڑھی ہے میرے بھائیوں، صحابہ نے جس فدائیت کا دفاع کا ثبوت دیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ آتے ہیں، جب کفار نے گھیر لیا تو صحابہ فصیل بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ابو طلحہ انصاری آگے اپنا سینہ جو ہے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کفار کی طرف اپنا سینہ کیا، اور ان کے تیروں کو، ان کے وار کو اپنے سینے پر کرنا شروع کر دیا جو ہے، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیٹھ کفار کی طرف کر کے آپ کے پشت پہ آ گئے اور اپنی پیٹھ پر ان کے وار کو برداشت کرنے لگے۔ حضرت اور اسی طرح دیگر صحابہ آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں پر کفار کے وار کو اپنے ہاتھ پر روک رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا میرے بھائی، شل ہو گیا۔ یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کرنے والے ہیں، اپنی جان مال سب کچھ آپ کے خاطر انہوں نے قربان کیا تھا۔ یہی جو ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ کی طرف آگے بڑھے، احد کے میدان میں اوپر چڑھنے کے لیے ایک چٹان تھی، اس پر چڑھ نہیں سکتے تھے، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی بیٹھ گئے، اپنے اوپر سوار کیا اور سوار کر کے آپ کو اوپر چڑھایا۔ یہ تھے صحابہ، اپنا سب کچھ قربان
کرنے والے اور اندازہ لگائیے کہ صحابہ کو جو محبت تھی، جو فدائیت کا جذبہ تھا، میرے بھائیو اس کو جو ہے کسی ایک محفل کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے واقعات صحابہ کی فدائیت کے بڑے پڑے ہیں۔ چنانچہ غزوہ احد ہی کے اندر ایک خاتون آتی ہیں جن کا باپ بھی مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، بھائی بھی شہید ہو چکا ہے۔ وہ آتی ہیں، کہتی ہیں کیف رسول اللہ، کیف رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں تمہارا باپ مارا گیا، تمہارا بھائی مارا گیا، تمہارا شوہر مارا گیا ہے، کہتی بتاؤ مجھے رسول اللہ کیسے، رسول اللہ کیسے، یہ بتاؤ۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے، کہنے مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑتی اس خاتون پہ تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مصیبتیں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، تمام مصیبتیں کمتر ہیں آپ کے ہوتے ہوئے، اب کوئی مصیبت نہیں ہے۔ یہ تھی کیفیت صحابہ کی، یہ محبت تھی صحابہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہماری محبت میرے بھائی کہ چہرے پر چند بار رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم دفاع کریں گے۔ وہ دفاع کس کے لیے؟ حربوں کے لیے، جلسے جلوس کے لیے۔ داڑھی کے بال رکھنا بھی گوارا نہیں، یہ نبی سے محبت ہے۔ روزانہ اسطورہ نبی کی سنت پر چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت دیکھیے۔ ایک صحابی آتے ہیں، انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے سونے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو کھینچتے ہیں، کھینچ کر کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم آگ کے انگارے اپنی انگلیوں میں پہنتے ہو۔ بعد میں کسی نے کہا کہ ذرا انگوٹھی اٹھا تو لے جاؤ، بیوی کو دے دینا۔ کہا جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے، میری مجال کہ میں اس انگوٹھی کو اٹھاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے صحابہ میرے بھائی۔ آج کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو سسرال سے مجھے شادی میں انگوٹھی ملی ہوئی، کیسے نہ پہنوں میں۔ یہ آج ہماری محبت ہے، یہ ہم دفاع کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع سے بڑی سب کچھ انہوں نے قربان کیا تھا میرے بھائی۔ اسی لیے اتنے مقام پر رضی اللہ عنہ کا جو درجہ ملا، جنت کی جو خوشخبری ملی، وہ ایسے نہیں ملی تھی میرے بھائیوں۔ سب سے زیادہ محبوب ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سب ہیج تھی، تمام چیزیں سب ہیج تھی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں۔ اور واقعات بے شمار ہیں صحابہ کی فدائیت کے جو ہے، اور صحابہ کے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فدائیت جو ہے آپ ہجرت کے واقعے میں دیکھ لیجیے کہ کس طریقے سے فدائیت کا ثبوت دیا جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اسے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ کے واقعات سے کتب سیرت بھری پڑی۔ تو بہرحال صحابہ کبھی بھی اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص، آپ کی تذلیل، آپ کی تحقیر وہ برداشت کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ ایک نابینا صحابی تھے، مدینہ میں رہتے، ان کی ایک لوڈی تھی، لوڈی سے ان کے 2 بیٹے تھے ننھے منھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی۔ روکا انہوں نے، ایک مرتبہ روکا، دوسری مرتبہ روکا، نہیں مانی۔ ایک دن رات کے وقت اس نے گالی دی، انہوں نے اپنی برچھی اٹھائی اور اس کے پیٹ میں جو ہے گھونپ دیا، گھونپ کر کے اس کو مار دبا دی، دبا کے کھڑے ہو گئے۔ نابینا صحابی تھے، وہ مر گئی۔ اس کے بعد رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ایک عورت کو مار دیا کسی نے. کس نے مارا؟ کیسے مری وہ عورت؟ یہ صحابی اٹھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ، وہ میری لونڈی تھی، اس سے میرے دو ننھے منھے بچے، لیکن یہ آپ کو برا بھلا کہتی تھی. میں نے اس کو روکا، اس کو سمجھایا، نہیں مانی تو میں نے ایسے ایسے اس کو قتل کیا، ایسے ایسے اس کو مارا ہے میں نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ قربان کرنے کے لیے تھے. آپ کے مقابلے میں ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی، یاد رکھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا تھا. اب آئیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر صحابہ اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا تو صحابہ نے کیا، حضرت معاذ اور جو ہے حضرت سعد اور سعد بن معاذ اور دوسرے صحابہ نے جو بیانات دیے تھے میرے بھائی، وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں. آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں. یا رسول اللہ، آپ کہے ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کو تو ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. آپ کے اشارے پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ بالکل پرواہ نہ کیجیے، بڑھیے آگے، ہم آپ کے ساتھ. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین. کوئی معمولی حکم کو بھی رسول پاک صحابہ ہی جانتے ہی نہیں تھے، یہ تفریق کرتے ہی نہیں تھے. سنت ہے، فرض ہے. آج تو ہم کہتے ہیں سنت ہے بھائی، کرنا ضروری نہیں ہے. نہیں، جو حکم آتا تھا فوراً صحابہ سر تسلیم اس پر خم کر دیتے تھے. واقعات بڑے پڑے میرے بھائی. جو لوگ بھی سیرت پڑھنے والے ہیں، جو بھی صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے آپ کے ایک ایک اشارے، چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، ہر چیز میں آپ کی اقتدا، آپ کی پیروی میں اپنی زندگی سمجھتے تھے اور اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ایک پیر مسجد کے اندر ہے، ایک پیر دروازے کے باہر ہے. اللہ کے نبی کسی تیسرے کو کہہ رہے ہیں، دوسرے کو اجلس، بیٹھ جا. انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سے مخاطب ہے، اسی دروازے پر بیٹھ گئے، فوراً بیٹھ گئے. جرات نہیں ہوئی کہ جو باہر پیر ہے اس کو اندر کر لیں. یہ تھے صحابہ میرے بھائی، یہ تھی اتباع، یہ تھی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی. اور آج ہماری محبت ہے، روزانہ مذاق اڑاتے ہیں سنتوں کا. کبھی داڑھی کا مذاق ہے، کبھی اسلامی لباس کا مذاق ہے، اور کوئی غیر مسلم کرے تو ہم کہتے ہیں کہ تو گستاخی کیا. اور ہم روزانہ گستاخی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. روزانہ اپنے پیروں کے نیچے نبی کی سنتوں کو روکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہم نبی سے دفاع کریں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے. محبت سچی کون سی ہے؟ جو اتباع کی محبت ہو. صحابہ کی محبت اتباع کی محبت تھی، زبانی جمع خرچ نہیں، گانے بجانے والی محبت نہیں، جلسے جلوس والی محبت نہیں تھی. صحابہ کی محبت سچی محبت تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ تصدیق ہو فیما امر بما اخبر، طاعت ہو فیما امر، ابتعاد عما نہى عنه جزر، اللہ نعبد الا بما شرع. یہ محبت کا، نبی کو نبی ماننے کا مطلب سمجھتے تھے صحابہ کہ نبی کو ہم نے نبی مانا ہے تو آپ کی ہر خبر کی تصدیق کریں گے. آج کتنے مسلمان ہیں جو عذاب قبر کیا منکر ہیں، پھر بھی مسلمان بنے بیٹھے. تصدیق و فیما اخبر، جو خبر دیں گے سب مانیں گے. اگر آپ کی ہر خبر کو ہم نہیں مانتے تو ہم نبی کو مانتے ہی نہیں. کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں جو ہے عذاب قبر نہیں ہے. بھائی
اللہ کی بھی فرمایا تعوذوا من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. ہم کہیں عذاب قبر ہے ہی نہیں. تو تصدیق ہو فیما اخبر، یہ مطلب سمجھا تھا نبی سے دفاع کا، نبی پر ایمان لانے کا، نبی کی نصرت و تائید کا، کہ آپ کی ہر خبر کی ہم تصدیق کریں گے، انکار نہیں کریں گے. ہم آپ کی ہر خبر کی تصدیق کریں گے. تو فیما امر، آپ جو حکم دیں گے اس کو مانیں گے، اطاعت کریں گے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. ابتعاد عما نہی عنہ اور جس چیز سے آپ روک دیں گے اس سے فوراً رک جائیں گے، اس کا ارتکاب نہیں کریں گے. اور اللہ نعبد الا بما شرع، اور اللہ کی عبادت بھی آپ جیسا بتائیں گے ویسے ہی کریں گے. یہ نہیں کہ یہ بھائی تو حرج کیا ہے. آج کے مسلمان اپنا جائزہ لیں، آج کے مسلمان اپنا جائزہ لیں. کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ کیا واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے؟ کیا واقعی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھا ہے، آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھا ہے؟ آج تو ہم فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. نماز پڑھنے کا کتنے پرسنٹ مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ کیا غیرت ہے ہمیں اسلام کی؟ کیا نبی کے عزت اور ناموس کی ہمیں کیا فکر ہو سکتی؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نماز کا اہتمام کرنا، اور اپنے خادموں کا، اپنے نوکر چاکروں کا تم خیال رکھنا. اور نماز یہ غائب ہماری زندگی سے کیا ہمیں درد ہے؟ شکل و صورت ہم نے یورپ والوں کی بنا لی ہے. ان کی ہر چیز آج ہمیں اچھی، ان کا لباس اچھا لگ رہا ہے، ان کی شکل اچھی لگ رہی ہے، ان کا جو ہے رہن سہن اچھا لگ رہا ہے، ان کا کھانا اچھا لگا، ان کی زبان اچھی لگ رہی ہے، سب ہمیں اچھی لگ رہی ہے. پھر ہم دفاع کریں گے نبی کی؟ نہ نبی کی زبان ہمیں پسند، نہ نبی کا لباس ہمیں پسند، نہ نبی کی شکل و صورت ہمیں پسند، نبی کا طور طریقہ ہمیں پسند. تو سب سے پہلے تو ہم نبی کے استہزاء اور مذاق کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ ہم نبی کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں. نبی کا دفاع کرنے کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں. آپ کی سیرت کو، آپ کے شمائل کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے عادات کو پڑھنے کی کوشش کریں، پہچانیں. نبی کو پہلے پہچانیں کہ نبی کون تھے. آج کھلاڑیوں کو ہم پہچانتے ہیں، ناچنے گانے والوں کو ہم پہچانتے ہیں کہ کون سے جو ہے کھیلنے والے نے کتنے چھکے مارے یاد ہے، لیکن نبی کا نام بھی نہیں معلوم. پوچھو بھائی تمہارے نبی کون ہے؟ کہتے ہیں خواجہ بابا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. آج کہتے ہیں خواجہ بابا ہمارے نبی ہے. اور نہ آپ کی اولاد کے بارے میں کچھ معلوم، نہ آپ کی بیویوں کے بارے میں کچھ معلوم، نہ آپ کے اوصاف کے بارے میں کچھ معلوم. اور پھر بھی ہمیں نبی سے محبت ہے. کہاں سے سچی محبت پیدا ہو؟ تو پہلی چیز، نبی سے اگر ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں، نبی کی عزت و ناموس کا ہمارے اندر کچھ درد ہے، کچھ تڑپ ہے، تو سب سے پہلے نبی کی سیرت کو پڑھیں. نبی کی سیرت کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کی عادات کو پڑھیں. میرے بھائی اپنے پاس رکھیں کتابیں. اسی طریقے سے آپ کی سنتوں کی تعظیم کریں اور اس پر عمل کے حریص بنیں کہ جو چیزیں معلوم ہے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بروئے کار لائیں. یہ دفاع ہے. صحیح دفاع یہ ہے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کریں، اس کا استہزاء اور مذاق نہ اڑائیں. نبی کی سنتوں کا مذاق یہ کفر ہے، اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے. گاڑی کا مذاق اڑائیں تو آپ مسلمان باقی نہیں رہیں گے. اسلامی لباس کا مذاق اڑائیں آپ مسلمان باقی نہیں رہیں گے. یاد رکھیں
کتنے لوگ آج مرتد ہو رہے ہیں روزانہ؟ داڑھی کا مذاق یا نبی کا مذاق اڑانا ہے؟ اسلامی لباس کا مذاق یا نبی کا مذاق اڑانا ہے؟ نبی کی شکل و صورت کا مذاق اڑانا ہے میرے بھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعظیم، آپ کے طور طریقے کی تعظیم، اس کے مطابق اپنے آپ کو عملی جامہ ان سنتوں کو پہنانا، اس پر عمل کرنا، آپ کی محبت کو اپنی جان، اپنی ماں، اپنے باپ دادا، اپنی اولاد کی محبت پر مقدم رکھنا، اللہ رسول کی محبت، رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب رکھنا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا میرے بھائیوں کہ اللہ کی محبت غالب ہے، نبی کی محبت غالب ہے، کہ جو ہے بیوی کی محبت غالب؟ بیوی کہتی داڑھی نہیں چاہیے، ہمیں داڑھی نہیں پسند ہے، ہم داڑھی صاف کر لیتے۔ اس کا مطلب بیوی کی محبت اللہ رسول کی محبت پر مقدم۔ شوہر کہتا ہے بیوی سے تم پردہ نہ کرو، نقاب نہیں لے سکتی، پردہ نہیں کر سکتی ہو، بیویاں مان لیتی ہیں، تو گویا کہ اللہ رسول پر ہم نے شوہر کو ترجیح دی۔ ایسے فرق پتہ چلے گا اپنے نفس پر۔ صبح کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم کہتے ہیں نہیں سو لیتے ہیں بعد میں پڑھ لیں۔ اس کا مطلب کہ اپنی جان کی، اپنے نفس کی محبت اللہ رسول کی محبت پر غالب ہے۔ ایسے فرق پتہ چلے گا۔ ہر شخص اپنے آپ کو ناپ سکتا ہے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں، کس درجے ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ کے نبی تو وہ ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں جیسے اذان ہوتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، فوراً نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ تو اگر ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں تو نبی کی عظمت کو پہچانیں، آپ کے اوامر و نواہی کا خیال رکھیں، آپ کی سنتوں کو اختیار کریں، اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈالیں، تب ہم صحیح معنی میں نبی سے دفاع کرنے والے ہیں۔ صرف جلوس نکال دینا، احتجاج کر لینا، یہ دفاع نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج مسلمان اگر نبی کا نمونہ اختیار کر لے بس یہی کافی ہے دفاع کے لیے، یہی کافی ہے دفاع کے لیے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پوری دنیا خود ہی مسلمان ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دفاع کا طریقہ یہ ہے کہ میرے بھائی نمازوں کو قربان نہ کریں، نمازی بنیں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد الموت میں بھی نماز نہیں چھوڑے، حل صلو حل صلو، جب ہوش آتا تھا، بے ہوشی میں بے ہوشی طاری ہوتی تھی، ہوش آتا تھا، حل صلو، آپ کو کس کی فکر تھی؟ نماز کی۔ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اس دنیا سے الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے رخصت ہوئے، اور آج ہم نمازیں ہمارے لیے بہت گراں ہیں، پھر بھی ہم محبان مصطفیٰ ہیں، بے پردہ ہماری بیویاں گھومیں گی، پھر بھی ان کو نبی سے محبت ہے۔ کون سی محبت ہے؟ اسی طریقے سے کثرت سے آپ پر صلاۃ پڑھتے رہے، درود بھیجنا۔ آج تو فیشن ہو گیا ہے، شارٹ فارم استعمال کیا جاتا ہے، جو پڑھنے والے بھی ہیں لکھنے میں شارٹ فارم، سعد لکھ دیا، سلام لکھ دیا۔ اب تو انگریزی کا دورہ ہے، اس میں تو اور شارٹ فارم شروع ہو گئی۔ یہ نبی سے محبت نہیں میرے بھائی، یہ نبی سے عداوت ہے، یاد رکھیں۔ شارٹ فارم لکھنا یہ نبی سے عداوت ہے۔ بخیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ صلاۃ لکھنا ہو تو آپ جو ہے سعد لکھ دیں، سلام لکھ دیں اور یس بنا دیں اور کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ اب سلام لکھنے میں بھی السلام علیکم لکھنے میں شارٹ فارم چل گیا ہے، لوگ لکھتے ہیں، بالکل نہیں جائز، نہیں جائز ہے میرے بھائیوں۔ یہ جنازہ نکالنا ہے اسلام کا، نبی کی تعلیمات کا۔ تو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے میرے بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ نبی سے محبت کا تقاضا. لیکن نہیں، یہ نہیں ہے. وہ بدعی سلام پڑھیں گے. ہم بدعی سلام لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے ہجوم بنا کر اس کو پڑھیں گے، کہ سنت کے مطابق نہیں عمل ہوگا. کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہے. اپنا مال وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے میں، آپ کی سیرت لوگوں تک پہنچانے میں، آپ کی دعوت لوگوں کے تک پہنچانے میں اپنا مال بھی خرچ کریں، اپنا وقت بھی لگائیں. وقت بھی قربانی دے، مال کی قربانی دے. یہ دفاع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، وقت دینے کے لیے تیار نہیں. ہم بھائی بہت مشغول ہیں. نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اس دین میں لانے کے لیے اپنا وقت بھی دیجئے، اپنا مال بھی دیجئے. یہ صحیح دفاع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اسی طریقے سے ہماری سمجھے آپ ہر گھر میں کوشش ہونی چاہیے کہ ہر گھر کے اندر ہم قرآن کا آسان ترجمہ، آسان البیان، تفسیر آسان البیان رکھیں. اور اسی طرح حدیث میں ریاض الصالحین حافظ صلاح الدین یوسف، یہ دونوں کتابیں ریاض الصالحین کا ترجمہ ہمارے گھر میں ہو، بلوغ المرام کا ترجمہ ہمارے گھر میں ہو. جو بلوغ المرام کا ترجمہ، اس کی تشریح مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی. یہ کہ رحیق المختوم، سیرت کی معرکۃ العرا تصنیف، یہ ہمارے گھر میں ہو. اور اسی طرح عقیدے میں کتاب التوحید، تقویۃ الایمان ہمارے گھر میں ہو. اور روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہو، ہمارے بچوں کو تعلیم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم تھے اور اس کی عظمت کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہمارے سمجھ میں آئے. تو ہم اپنے گھروں ان کتابوں کا ہمارے گھروں میں ہونا، روزانہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھنا اور اس کی تعلیم دینا. اور جہاں کوئی اشکال آئے کسی عالم کی طرف رجوع ہونا، کسی عالم کی طرف رجوع ہو کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی. یہی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ کے قصے. یہ جو ہے سیرت پر جو کتابیں ملے اس کو بھی اپنے گھر میں رکھنا، اپنے گھر میں رکھنا ان سیرت کی کتابوں کو. جیسے محمود غضنفر کی کتابیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سیرت پر اردو زبان میں، وہ اپنے پاس رکھیے، اس کو پڑھیے کہ صحابہ کی سیرت کا ہمیں اندازہ ہو. تو یہ صحیح دفاع ہے رسول پاک. ہماری نئی نسل تاکہ تیار ہو، جو صحیح معنی میں مسلمان ہو، اس کے اندر صحیح معنی میں اللہ اور رسول کی محبت ہو، صحابہ کی عقیدت ہو، اور صحیح مناج اور صحیح طریق ان کے سامنے واضح ہو. تو یہ دفاع کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمیں کرنا ہوگا. یہ چیز کریے، اپنے گھر میں ایک لائبریری کا قائم کیجیے. صحیح کتابیں، تفسیر آسان البیان، اسی طرح جو ہے ریاض الصالحین حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی دونوں جو ہے ترجمہ شدہ کتابیں ہیں، جو ہے دونوں کتابیں ہیں حافظ صلاح الدین یوسف کی. اسی طریقے سے رحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی. اسی طریقے سے جو ہے بلوغ المرام کی شرح مولانا جو ہے صفی الرحمان مبارک پوری کی. اسی طریقے سے شیخ الاسلام محمد بن وہاب کی کتاب التوحید، اور شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان، یہ ہمارے گھر میں تابع عقیدہ میں محفوظ رہے، اور قرآن سے بھی وابستگی رہے، سنت سے بھی وابستگی رہے، مسائل کے لیے بھی ہمیں کہیں جانا نہ پڑے. بلوغ المرام ہمارے گھر میں ہے تو مسائل کے لیے کافی ہے. اور اسی طرح رحیق المختوم جو سیرت کی سب سے اعلیٰ درجے کتاب ہے، یہ ہمارے پاس ہو تاکہ اس کو ہم پڑھیں اور سمجھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے عقیدے کے لیے کتاب التوحید، تقویۃ الایمان، تاکہ ہم ہمارے گھر کے اندر شرک اور کفر یہ گھسنے نہ پائے اور بدعات و خرافات سے ہم نہ. تو یہ ہے صحیح دفاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے ساتھ ساتھ دفاع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ علماء امت اور امت کے جو علماء ہیں ان کا احترام ملحوظ رکھیں، کیونکہ وہ وارثان نبوت، وہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں نہ کریں. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کو
اپنا اثاثہ سمجھیں، اساس و بنیاد سمجھیں، صحابہ سے عقیدت، احترام اور محبت ہمارے پاس ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے ہم اپنے آپ کو ان کے سانچے میں، صحابہ کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ صحیح طریقہ ہے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے دفاع کا، میرے بھائی یہ صحیح طریقہ ہے دفاع کا۔ اور اس کے علاوہ بہت سے سوالات ہیں لیکن اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ علماء کرام، سوال تھا علماء کرام کیسے دفاع کریں؟ علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو صحیح سیرت کا درس دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیح بتائیں، اس کو پہنچائیں، اور تعلیمی اداروں کے اندر سیرت کے موضوع کو خاص اہمیت دیں، طلباء کو اس کو پڑھایا جائے اور اس سے روشناس کرایا جائے، اور اس طرح کے لٹریچر عام کیے جائیں، لوگوں تک پہنچائے جائیں، اس پر کتابیں لکھی جائیں، پمفلٹ تیار کیے جائیں، صحابہ کرام جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، اور اس طریقے سے لوگوں تک یہ دعوت پہنچائی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، آپ کی اہمیت کیا ہے، اور آپ کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی صحیح تربیت کریں، عوام کی صحیح تربیت کریں، ان کو صحیح تعلیم دیں، اور اس طریقے سے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کی کوشش کریں، اور معاشرے میں جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، اس سے لوگوں کو روشناس کرائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آج مسلمان سب سے بڑی گستاخی جو کر رہا ہے وہ بدعات و خرافات کا رواج ہے اسلامی معاشرے کے اندر، کیونکہ من ابتدع بدعۃ ثم رآها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور پھر کہا یہ تو بدعت حسنہ ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، اس میں کیا حرج ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام بنائے خیانت کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے اتہام باندھا، یہ اچھی بات تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا، ہمیں نہیں پہنچایا۔ میرے بھائیوں، اور اسی طرح خیر میں ایک بات عرض کروں گا کہ جذبات پر کنٹرول کیجیے، جذبات سے کوئی بات نہیں بنتی، انکار منکر واجب ہے، لیکن منکر کو مٹانے کے لیے 17 مرتبہ سوچنا ہوگا، لیکن ایک منکر کو مٹانے سے اگر اس سے بڑا منکر پیدا ہو رہا ہے تو میرے بھائی اس منکر کو رہنے دیجیے، مت مٹائیے تاکہ بڑا منکر نہ پیدا ہو، بڑی برائی، چھوٹی برائی برداشت کر لیجیے تاکہ بڑی برائی جنم نہ لینے پائے۔ یہی واقعہ جو پیش آیا ہے، فرانس کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کا سبب کیا تھا؟ ایک استاذ نے ایک شاگرد کے سامنے کارٹون بنایا، وہ کہا یہ نبی کا کارٹون، بچے نے جا کر کے گھر باپ سے شکایت کی کہ استاذ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا تھا، باپ کو جذبہ آیا استاذ کو مار دیا، خود بھی مر گیا، اس کو مارا، خود بھی مر گیا، اور اس کے بعد اتنا بڑا طوفان کھڑا ہوا۔ منکر مٹانا واجب، لیکن منکر مٹانے سے پہلے آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس منکر کو مٹانے سے اس کے بڑا منکر تو نہیں پیدا ہو جائے گا، اس سے بڑی برائی تو جنم نہیں لے گی۔ تو چھوٹے برائیوں کو میرے بھائیوں رہنے دیجیے تاکہ بڑی برائی نہ پیدا ہو، مگر اس کا خطرہ ہے کہ چھوٹی برائی ہم مٹانے جائیں گے، بڑی برائی پیدا ہو جائے گی، تو چھوٹی برائی مت مٹائیے۔ ایک شخص بدو آتا ہے، مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، اس کو روکنے چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہو چھوڑ دو، اس کو پیشاب کر لینے دو، مت روکو پیشاب کرنے سے۔ پیشاب کر لیا اس نے، اس کے بعد کہا ایک ڈول پانی لاؤ، پھر آپ نے اس پر پانی بہایا، کہا جاؤ۔ اب پیشاب کرنا مسجد میں منکر تھا، لیکن اگر اسے روکا جاتا تو ایک جگہ بیٹھ کے پیشاب کر رہا تھا وہ، اگر وہ بھاگتا تو پوری مسجد گندی ہوتی، ابھی تو ایک جگہ گندی ہو رہی تھی، کہ وہ بھاگتا تو پوری مسجد گندی ہوتی، اور اس پر بھی مسلمانوں کے اخلاق کا اثر پڑتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو پیشاب کرنے سے روکو نہیں، پیشاب مسجد میں پیشاب کرنے دیا، اور اس کے بعد ایک ڈول پانی منگایا،
اور بھاگ گیا. اس کا اثر بھی اس پر بھی اثر ہوا. اس میں اثر ہوا کہ بھائی دیکھو میں نے ان کے مقدس مقام کی بے حرمتی کی اور اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور اسلام لے آیا, وہ مسلمان ہو گیا. تو میرے بھائیوں ذرا منکر کو مٹانے کے لیے جذبات پر کنٹرول کیجئے. جذبات دوسروں کا منکر نظر آتا ہے, اپنا منکر نظر نہیں آتا. ہم سے کتنے منکرات روزانہ ہوتے ہیں. تو اگر چھوٹی برائی کی کے بعد بڑی برائی جنم لے سکتی ہے تو ہمیں وہیں رک جانا چاہیے. چھوٹی برائی کو برداشت کیجیے تاکہ بڑی برائی پیدا نہ ہونے پائے. تو جذباتی مت بنیے, جذبات پر کنٹرول کیجیے, جذبات پر کنٹرول کیجیے. سوچ سمجھ کر کے کوئی قدم اٹھائیے. آج لوگوں نے سیاسی رجحان لوگوں کے اندر برپا کر دیا ہے. سیاسی تعریف لینے کے لیے الٹے سیدھے بیانات. لوگ نبی کے دفاع میں اعلانات کرتے ہیں, بیوی کو ننگے لے کر اپنے ساتھ گھومتے ہیں, بیوی کو اپنے ننگے لے کر اپنے ساتھ گھومتے ہیں اور دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. کیا کرو گے؟ تم نبی کی سنتوں کو پامال کرتے ہو. یہ نبی کی بے حرمتی نہیں ہے. بیوی کو ننگے لے کر اپنے ساتھ گھومتے ہو, یہ نبی کی بے حرمتی نہیں ہے. یہ استہزاء نہیں ہے دین کا, یہ مذاق نہیں ہے دین کا. تو ہم خود دین کا مذاق اڑائیں تو کوئی بات نہیں, اور دوسرا کوئی کچھ کرتا ہے تو ہمیں جذبات آ جاتے ہیں. جذبات پر کنٹرول کیجئے. یہ نہیں کہ ہمیں کہنے کا مطلب نہیں, احساس ہونا چاہیے, اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس پر غور و فکر ہونا چاہیے. اہل علم سے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے, ان کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے. جذبات میں آ کر کوئی قدم خود سے نہیں اٹھانا چاہیے. خود سے کوئی قدم مت اٹھائیے. یہ جلاؤ وہ بڑھاؤ, ادھر نعرے لگاؤ, اس کو مارو. کیا بھائی اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے اور فتنہ بڑھے گا اور فساد برپا ہوگا. ویسے ہی مسلمان ہر جگہ مظلوم مارے جا رہے ہیں اور ان میں اور اضافہ کریں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کے ساتھ رہیں, علماء کے سے رائے مشورہ لیتے رہیں, جذبات میں نہ آئیں, جذبات پر کنٹرول کریں, ہر بونگی نہ بنے. کوئی بھی قدم اٹھائیں تو سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھائیں, رائے مشورہ لے کر قدم اٹھائیں. جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کے لیے ہم کوشاں نہ رہیں, ہمارے بس میں جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں. جو ہماری طاقت سے باہر ہے اس کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. ہماری طاقت سے جو چیزیں باہر ہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی انسان کی وسعت ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے جذبات پر کنٹرول کیجیے. اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دوست کہ روزانہ ہم کتنی گستاخیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی, آپ سے سچی محبت کرنے کی, آپ کی سچی اتباع کرنے کی اور آپ کی طرف سے دفاع کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. آمین. جزاکم اللہ خیرا واحسن جزا. احسنت یا شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ابھی ہم لوگوں نے ہر جمعہ کے جیسے آج بھی جمعہ کی نماز کے بعد مکہ, مدینہ, سعودی عرب, قطر 1:30 بجے کے وقت ہمارا درس شروع ہوا. اسی طرح ہندوستان, انڈیا میں شام کے 4 بجے کے وقت یہ درس شروع ہوا, جسے فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دفاع کیسے کریں بہترین انداز میں سمجھایا. اور سمجھانے کے لیے 2-4 سوالات, کیونکہ سوال اور جواب جب ہوتے تو انسان کو سمجھ آتا ہے. اور سب سے پہلے فضیلت الشیخ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اور خاص کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کیسے دفاع کیا, اور اس کے بعد میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسا دفاع کیا, اور علماء کرام نے کیا کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخیاں کرنے والے, ان کو ستانے والے بذات خود فیس ٹو فیس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گالی گلوچ کی یا برے القاب سے پکارا, تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع کیسا کیا. ہر دفاع میں ہمیں یہی پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی چاہیے,
اور اگر سامنے والا جو گستاخی کر رہا ہے وہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے، تو پہلے اس کو علم دینا چاہیے، اس کو معلومات دینی چاہیے۔ اور اگر بائیکاٹ ہی کرنا ہے، جو سمجھ آیا ہم کو آج کے درس میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آج سبب بنایا ہم کو یہ بائیکاٹ لفظ سنے کا، تو سب سے پہلے اگر کوئی بائیکاٹ کرنا ہے تو ہمارے اپنے اوپر جو شیطان سوار ہے اس کا پہلے بائیکاٹ کرنا ہے، نماز کو وقت پر پڑھنا ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرن شیخ ویسے وقت تو تقریباً زیادہ ہو گیا ہے، 3 بج گئے ہیں، اور سوالات تو یہاں پر ابھی کسی کے نہیں آئے ہیں، پھر بھی ایک آدھ سوال ہم یہاں سے لیں گے۔ اگر کسی بھائی کو سوال کرنا ہے زوم کے اندر تو اپنا ہاتھ اٹھائے، اور اگر ٹاپک سے مطابق اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے، بہت اچھا رہے گا۔ اسی طرح ادھر اپنا یوٹیوب پر بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو ایک یوٹیوب کا بھی ہم سوال لیں گے، لیکن اگر ٹاپک سے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ ضائع کر دے۔ یہاں پر ایک سوال ہے آج کل جو ہے کیا گیا ہے، وہ سوال لوگوں کو آنے سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ آج ایک آڈیو جو ہے یہ عام ہو رہی ہے کہ جو ہے ایک صاحب نے کہا ہے کہ 313 مرتبہ جو ہے گستاخ رسول اس کا فوٹو لیا جائے اور اس کے آنکھ کی طرف دیکھ کر کے جو ہے یہ فرانس کا صدر ہے اس کا فوٹو نکالیے اور اس کے آنکھ کی طرف دیکھ کر کے 313 مرتبہ سلط اللہ علیہ کا کلب من کلاب، سلط اللہ علیہ کا کلب من کلاب، یہ جو ہے 360 مرتبہ پڑھیں تو وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے ضرور جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگا۔ یہ عام طور سے آج کہا جا رہا ہے۔ اس کے اندر جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ہے کسرا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، لیکن کسرا کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو قتیبہ بن ابی لہب کے لیے بد دعا کی تھی، کسرا کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، بلکہ کسرا نے جب آپ کا خط پڑھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو پھاڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو پھاڑ دے، تو شکست ہوئی، اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے فتح کیا فارس کو۔ تو بہرحال یہ قصہ غلط بیان کیا انہوں نے، اور جو وظیفہ بتایا گیا ہے بنایا یہ غلط وظیفہ۔ بد دعا کرنا ٹھیک ہے، بد دعا مظلوم کا ظالم کے لیے کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے، مظلوم کا ظالم کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے، لیکن اس کو وظیفہ بنانا، اس کی تعداد متعین کرنا اور تصویر کو دیکھنا، آنکھ کو دیکھ کر اس پر اتنی تعداد میں پڑھنا، یہ سب اپنی طرف سے ہے جو بدعت ہے، یہ اپنی طرف سے ہے جو کہ بدعت ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے پر نہیں ہو مردود ہے۔ تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو آڈیو جو ہے عام ہو رہی ہے یہ غلط ہے، جو ہے بد دعا آپ کر سکتے ہیں مظلوم کی طرف سے، ظالم کے لیے بد دعا جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایسے طریقے متعین کرنا، ایسے کرو، ایسے پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، یہ سب اپنی طرف سے ایجاد ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرن شیخ، آپ نے بہترین باتیں بتائی، جیسے کہ آج ہمیں بہت ہی سمجھ آ گیا کہ فدا نفسی امی و ابی علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنتوں کا اہتمام اور بدعتوں سے کیسا بچا جائے۔ اور ابھی کا یہ آڈیو جیسا آپ نے بتایا کھلی گمراہی والا آڈیو ہے وہ۔ شیخ ایک سوال آیا ہے یوٹیوب پر، ہمارے مشتاق حنیف شیخ صاحب ہے، کیا طلع البدر علینا نشید پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ بدعت ہے، میں نے سنا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، آپ خلاصہ کریں۔ دیکھیے اولاً تو اگر وہ ثابت بھی مان لیا جائے تو آج اس کے پڑھنے کی کیا مناسبت ہے؟ بھائی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو لوگوں نے طلع البدر علینا پڑھا، یہاں مدینہ آج تو ہمارے یہاں نہیں پہنچ رہے ہیں کہ ہم طلع البدر علینا پڑھیں، تو آج تو اس کا موقع و محل نہیں ہے۔ اگر اس روایت کو مان بھی لیں صحیح ہے کہ مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو مدینہ کے لوگوں نے یہ اشعار پڑھے، تو اگر وہ صحیح بھی مان لی جائے تو وہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صاحب پہنچے تو آج تھوڑے نبی کریم صاحب ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں کہ ہم طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، نہیں ثنیات الوداع، ثنیات الوداع مدینہ میں، یہاں نہیں ہے، سنیت الوداع بھی نہیں ہے،
نہ رسول اللہ کی آمد ہے، تو اسے پڑھنے کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا پڑھنا غلط ہے. آج اس کو پڑھنا اور اس کا ترانہ گانا یہ غلط ہے، کیونکہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہو رہی ہے. اور جہاں تک معاملہ واقعے کا ہے تو جو ہے علامہ قیم نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ثنیات الوداع تبوک کے راستے میں پڑتا ہے، مدینہ اور تبوک کے راستے میں پڑتا ہے، نہ کہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں پڑتا ہے. اس لیے جو ہے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کی ہجرت کے وقت جو ہے مدینہ والوں نے یہ شعر پڑھا ہو. واللہ اعلم بالصواب. جزاک اللہ خیرن. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے، کون ہے نہیں معلوم، ایک منٹ. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹ یہ چل رہا ہے. فرینچ یہ کوئی ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے پوچھا ہے بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹ یہ چل رہا ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. آپ بائیکاٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. بلکہ تو کلی طور سے بائیکاٹ ہو، یورپ کی کوئی چیز نہ استعمال کریں. جتنے دشمنان دین ہیں اسلام کے خلاف، لیکن کیا کریں گے؟ ہمارے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے ہم وہاں پہ بھیجیں گے اور ان کی چیزیں مصنوعات کے ہم عادی ہو گئے ہیں. ان کا کھانا اچھا، ان کا لباس اچھا اور ان کی ہر چیز، ان کی پروڈکٹ اچھی. اس چیز کو پہلے ذہن کو صاف کیجیے. یہ بائیکاٹ کب تک آپ کریں گے؟ کب تک قائم کر سکتے ہیں؟ اگر اس کو قائم رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی. ہم بھی کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کیجیے. جو لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیجیے، لیکن منظم طریقے سے بائیکاٹ کیجیے. ایسے نہیں کہ کچھ لوگ بائیکاٹ کریں کچھ لوگ نہیں کریں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ایسے طریقے سے بائیکاٹ ہو جو ہے، اور جب تک اس کو ہماری حکومتیں اس کا ساتھ نہ دیں اس وقت تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی کامیابی ہونے کے لیے جب جو ہے ہماری حکومتیں ساتھ دیں گی تبھی بائیکاٹ کامیاب ہو سکتا. تو اس کے لیے ایک طرف بائیکاٹ کریں تو دوسری طرف پروڈکٹ اپنے یہاں تیار کریں. اس کا بدیل ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی ضروریات کی تکمیل ہو. جزاک اللہ خیر شیخ، واحسن الجزا واحسنت. شیخ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں آج ہمارا جمعہ کے پروگرام میں جو سوال و جواب کی محفل تھے، اور شیخ محترم نے آج بہترین ہمیں نصیحتیں فرمائی ہے کہ ہم اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کیسے کریں. اور اگر یاد نہ ہو تو خطیب المنبر پر اس ویڈیو کو واپس جا کے اپنے پوائنٹس کو نوٹ کریں اور اپنی اصلاح کریں. جزاک اللہ خیر، احسن جزا. شیخ ہم آج کی مجلس یہیں پر ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ. جی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.